آج بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، اور وہ موضوع ہے افغان مہاجرین کا پاکستان سے انخلا، یعنی پاکستان سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور بہت ہی دردناک حالت ہے، بہت ہی مشکل حالات ہیں ان کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی بات میں کروں گا تو اس کے اندر کوئی بھی جانبدارانہ پہلو نہیں ہوگا، نہ تو میں بحیثیت پاکستانی بات کروں گا، نہ میں بحیثیت افغانی بات کروں گا، بلکہ میں بحیثیت احمدی بات کروں گا۔ اور جماعت احمدیہ، کئی دفعہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جماعت احمدیہ امت محمدیہ کے اندر بحیثیت ماں کے ہے، اس کے لیے سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ اور جب بھی ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یا کسی کو بھی، دنیا کو بھی، جب بھی ہم مشورہ دیتے ہیں تو ہم پہلے اپنے دل کو ٹٹول لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل کے اندر کوئی قومیت تو نہیں، کوئی قومیت کا تعصب تو نہیں ہے، کوئی نسلی تعصب تو نہیں ہے، یا کوئی لسانی تعصب تو نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی تعصب ہمارے دلوں میں تو نہیں ہے۔ تو ہم لوگ پہلے اپنے دلوں کو ٹٹول لیتے ہیں اور استغفار پڑھ کے خدا کے حضور جھک کر خدا سے بہتر رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اے خدا اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر، اور جو بھی معاملات ہیں وہ ہمیں سمجھا اور بتا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ جب بھی احمدی، کوئی بھی احمدی، ہم نے اپنے خلفاء سے سیکھا ہے، اور خلفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی مشورہ دینا ہے تو ہمیشہ استغفار پڑھ کے صدقہ دے کر خدا کے حضور جھک کر صدقہ دینا ہے، اور کسی کے سامنے مشورہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو آج ہم بات کریں گے، یہ ساری صورتحال، اس کے اوپر میں 10 پوائنٹ کے اوپر بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ 10 پوائنٹ کے اوپر میں بات کروں گا، اور اسی کے اندر سارا ہمارا جو مشورہ بھی ہوگا، ساری بات ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پاکستان کی طرف ہجرت کب شروع ہوئی، یہ آنا کب شروع ہوئے پاکستان میں۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب یہ پاکستان آئے ہیں تو پاکستان میں انہوں نے آ کر کیا کیا، انہوں نے پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اس کو کس طریقے سے اس کے اندر اثر پیدا کیا۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے مہمان نوازی کے حوالے سے، یا پھر جو کہا یہ جاتا ہے کہ جی انصار اور مہاجرین کا جو آپس میں پیار تھا، تو اس حوالے سے تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ افغانیوں کے کچھ اعتراضات پاکستان کے اوپر بھی ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہ کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ کے ملک نے ہمارے ملک میں بڑی تباہی مچائی ہے اور غیر ملکیوں کو اڈے فراہم کیے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچواں ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ افغانیوں کی صدیوں سے جو ہندوستان سے قربت ہے اس کا کیا معاملہ ہے، کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے وہ ہندوستان سے تعلقات زیادہ قریبی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قربت کا رشتہ ہے، یہ انوکھا قربت کا رشتہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا جو نادرا کا سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے کرپٹ کیا، اور کس طریقے سے یہ گھسے اس کے اندر، کس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پر اندراج کروائے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ ساتواں جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ اب جب کہ ان کا انخلا ہو رہا ہے پاکستان سے، تو پاکستانیوں کا کیا رویہ ہے، پاکستانیوں کا جو رویہ ہے آیا وہ عین اسلامی ہے یا پھر وہ غیر اسلامی ہے، اور کس طریقے سے ان کو نیچا دکھاتے ہوئے ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آٹھواں جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ افغانیوں کے پاکستان میں آنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہوئے ہیں، دہشت گردی کو جو فروغ ملا ہے، ان کا ان افغان ریفیوجی سے کیا تعلق ہے۔ اور نواں پوائنٹ جو ہوگا وہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افغانستان کے بارے میں کیا فرمایا جب انہوں نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو شہید کیا۔ 1903 کی بات ہے، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افغانستان کی زمین کے بارے میں کیا فرمایا تھا، وہ الفاظ قیمتی الفاظ ہیں، وہ یہاں پر ہم دہرائیں گے۔ اور 10واں ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ اختتام ہوگا، آخری ان کو جو ہم مشورہ دیں گے۔ تو 10 چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلی جو چیز ہے وہ میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ یہ کب آنا شروع ہوئے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1991 میں، دسمبر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا، لیکن اس سے پہلے سوویت یونین دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا۔
اور 1960 اور 70 اور 80 کے شروع میں وہ افغانستان تک پہنچ گئے تھے. افغانستان کے اندر انہوں نے بیسیں بنا لی تھیں، افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. افغانستان سے سوویت یونین کو، جس کو روس کہا جاتا ہے، اس کو ڈرائیو آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے امریکن کانگریس نے یہ پلان بنایا کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے، اور جو جہادی ایلیمنٹ ہے مسلمانوں کے اندر، کہ اگر تو تمہارے ملک کے اوپر کوئی قبضہ کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس کے خلاف فوجیں تیار کرو، تو جہادی ایلیمنٹ کو دوبارہ استعمال کیا جائے. اور پاکستان آرمی کی مدد سے انہوں نے افغانوں کو ٹرین کیا اور ایک تنظیم بنائی. اس تنظیم کو کہا جاتا تھا فریڈم فائٹر مجاہدین. ان مجاہدین کی جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ پاکستان میں ہوتی تھی. چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس لیے پاکستان کے پاس فنڈز نہیں تھے. اس کی ساری فنڈنگ جو کی وہ امریکہ نے کی. یہ بات ہے 1979 کی، 1979 کی. اس سے پہلے سے ہی، مطلب یہ تقریباً یہ بات شروع ہو چکی تھی 1977 میں یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا تھا، لیکن 1979 میں جنگ شروع ہوئی پراپر. ایک آزادی کی جنگ کے نام پر طالبان کو کھڑا کیا گیا. طالبان کو امریکہ نے فنڈ کیا، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا. جو ساری جہادی ٹریننگ ہوئی، جو ساری ان کے جو مدارس بنے پاکستان کے اندر، وہ امریکہ کے اشارے پر، امریکہ کے ایما پر، امریکہ کی سرپرستی کے اندر بنے، امریکہ کی منظوری سے بنے، امریکہ کی رضامندی سے بنے. تو جب وہاں پر جنگ شروع ہوئی 1979 میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ملک کے حالات وہاں پر خراب ہونے شروع ہو گئے. تو اس وقت یہ، اب میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس قدر بڑے پیمانے پر کبھی بھی کسی بھی ملک نے کسی بھی ملک کے ریفیوجیز کو نہیں لیا جتنی بڑی تعداد میں پاکستان نے افغان مہاجرین کو افغان بھائی کہہ کر ان کو اپنے ملک میں داخل کیا، ان کو اجازت دی. اور تقریباً 4 ملین کا مطلب ہے تقریباً 40 لاکھ کے قریب افغانی پاکستان میں آئے، اور کچھ ایران کے اندر بھی گئے، کچھ دوسرے ملکوں میں بھی گئے. 4 ملین، 40 لاکھ کے قریب، یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ صرف کہنا ہے 40 لاکھ کی بہت بڑی تعداد ہے. اس میں سے جو اکثر جو تھے وہ کراچی میں شفٹ ہو گئے، کراچی شہر میں اکثر جو تھے. کچھ پنجاب کے اندر رہ گئے. 26 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں چلے گئے، اور باقی جو 14 لاکھ یا 13 لاکھ تھے وہ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں کے اندر وہ تقسیم ہو گئے. کراچی میں انہوں نے کیا یہ، اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 79 کی. کراچی میں 84 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، غالباً 84 یا 86 میں ایک واقعہ ہوتا ہے قصبہ کالونی کے اندر. کوئی افغان لڑکی تھی، اس کا کسی مہاجر سے وہاں پر چکر چل گیا اور اس مہاجر نے اس سے شادی کر لی. جب شادی کر لی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر افغانستان کے اندر یہ جو ہے نا قومی غیرت، اس کو بڑا مانا جاتا ہے کہ جی ہماری لڑکی نے کسی غیر قوم کے اندر شادی کر لی ہے. اب یہ تھے تو مسلمان، لیکن انہوں نے اسلام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ جو ایک قومی جو ایک غیرت ہے اس کو انہوں نے اوپر کیا. اور قصبہ کالونی کے اندر یہ اب ریفیوجیز تھے اور بالکل نئے نئے ملک میں آئے تھے. یہ انہوں نے کراچی شہر کے اندر مہاجروں کے علاقے میں قصبہ کالونی کے اندر وہاں پر دن دہاڑے صبح ہی صبح تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے مہاجروں کے علاقے میں گھس کر وہاں پر انہوں نے قتل عام کیا. اور تقریباً 400 کے قریب انہوں نے وہاں پر مہاجروں کو قتل کیا، اور بم لے کر گئے ساتھ، اپنے کلاشن کوف لے کر گئے. اور انہوں نے وہاں وہ جو واقعہ ہے وہ قصبہ کالونی میسکر کے نام سے مشہور ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں. یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو افغان مہاجرین نے جزا کے طور پہ، یعنی جو پاکستانیوں نے ان کی مہمان نوازی کی تھی اس کی جزا کے طور پہ انہوں نے یہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کہ ایک ملک کے اندر آپ گئے ہو، ریفیوجیز ہو، اور وہاں پر 400 کے قریب آپ نے اس علاقے کے اندر لوگوں کو مارا. کچھ ان کے بھی مرے، لیکن چونکہ یہ لوگ اسلحے سے لیس تھے، یہ جب وہاں سے آئے افغانستان سے تو یہ اپنا ساتھ، وہاں سے کوئی چیکنگ نہیں تھی بارڈر پہ، کوئی ابھی بھی چیکنگ نہیں ہوتی، وہ چمن کا بارڈر ہو یا کوئی بھی طورخم کا بارڈر ہو تو بارڈرز کے اوپر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، آپ جو مرضی لے کر آئیں یا جائیں. تو پہلی جزا تو انہوں نے یہ دی شکرانے کے طور پہ کہ 400 پاکستانیوں کو انہوں نے قتل کیا صرف ایک شادی کی وجہ سے. یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ 79 سے ان کا آنا شروع ہوا پاکستان میں، اور اس کے بعد بھی آتے گئے. یہ نہیں کہ صرف یہ ایک ہی سال میں آئے سارے، بلکہ اس کے بعد بھی پھر ان کا آنا جانا لگا رہا. اچھا، 84 یا 86 کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے قصبہ کالونی کا. اس کے بعد انہوں نے
پاکستان کے اندر جو اسلحہ کلچر تھا وہ بہت فروغ دیا. اس سے پہلے کسی نے کلاشنکوف کا نام نہیں سنا تھا, AK-47 کا نام نہیں سنا تھا, لیکن جب سے افغان مہاجرین پاکستان میں آنا شروع ہوئے تو پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر تھا وہ بدلتا گیا, وہ تبدیل ہوتا گیا. اس کے اندر ایک تو یہ کہ اسلحہ کلچر یہ لے کر آیا اپنے ساتھ. دوسرا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے افغانستان جو ہے وہ دنیا کا اول نمبر کا ملک ہے ہیروئن, اوپیم, ٹھیک ہے, ہیروئن کاشت کرنے والا دنیا کا اول نمبر کا ملک ہے. یہ اپنے ساتھ وہاں سے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی ٹیلنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ اپنے ساتھ وہاں سے ڈرگز لے کر آئے, ہیروئن لے کر آئے وہاں سے, اور دوسری قسم کی آئس وغیرہ چیزیں یہ وہاں سے لے کر آئے اپنے ساتھ. اور انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کو بالکل سستے میں انہوں نے وہاں سے وہ ہیروئن اور چرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ افیم وغیرہ یہ لوگ یہ بیچتے رہے. پورا شہر ان لوگوں نے نشے کے اوپر لگا دیا. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کراچی جی بہت ہی خوبصورت شہر ہے, اس کی سڑکیں چوڑی چوڑی ہیں, صاف ستھرا شہر ہے. لیکن جب 26 لاکھ کے قریب افغان کراچی کے اندر آباد ہوئے تو اب آپ اندازہ لگا لیں اس وقت کراچی کی آبادی تھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب یا 80 لاکھ کے قریب. اس کے اندر آپ 26 لاکھ باہر سے لا کر اگر آباد کر دو, ضیاء الحق نے جتنے بھی افغان آ رہے تھے ان کو زیادہ تر ڈمپ کیا کراچی کے اندر. ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ کرتے یہ تھے یا تو یہ ہوٹل لگاتے تھے, یا پھر یہ جو چھلیاں وغیرہ یہ بھونتے تھے, یا پھر یہ 2 نمبر کام کرتے, سود کا کاروبار ہو گیا, ڈرگز ہو گئیں, یا اسلحہ بیچنا, اس طرح کے کاروبار کرتے تھے یہ. اس کے علاوہ کراچی کے اندر ڈکیتیاں بڑھنی شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے, کاروں کے واقعات شروع ہو گئے. کاریں جو ہیں وہ آپ نے اگر باہر کھڑی کی ہے تو وہ کار غائب ہے, وہ چمن کے راستے وہ افغانستان میں جا رہی ہے. مطلب چوری کے, ڈکیتی کے اور قتل و غارت گری کے واقعات بڑھنے شروع ہو گئے. تو یہ ان کی آمد کے ساتھ ایک ہم نے یہ بھی چیز جھیلی. اس سے پہلے کراچی جو تھا وہ اس کو کہا جاتا تھا عروس البلاد, یعنی شہروں کی دلہن, روشنیوں کا شہر تھا. کوئی وہاں پر کمیونل وائلنس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ پنجاب سے, سندھ سے, ادھر ادھر سے لوگ کمانے جاتے تھے. لیکن جب سے افغان وہاں پر آباد ہونے شروع ہوئے ہیں سوراب گوٹ میں, اور ان کی ایک کراچی کے اندر ایک بہت مشہور بلڈنگ ہے الاصف اسکوائر کے نام سے, جو لوگ کراچی میں رہے ان کو پتہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اس بلڈنگ کے اندر تاجکستان سے, ازبکستان سے, اور ایون یہ ہے کہ پاکستان سے بھی لڑکیاں لا کر وہاں پر جمع کی جاتی ہیں, اور ان لڑکیوں کو پھر آگے ان کی ٹریفکنگ کی جاتی ہے. اور یہ سارے دھندے کے اندر یہ افغان مہاجرین ملوث ہیں. اور وہ بلڈنگ ابھی تک مشہور ہے الاصف, اس کے اوپر کئی دفعہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے, کئی دفعہ وہاں پر آپریشن ہوا ہے, فوج نے بھی کیا ہے, رینجرز نے بھی کیا ہے. لیکن اس بلڈنگ کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت مشہور بلڈنگ ہے الاصف اسکوائر. اچھا جی, یہ 2 چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کی آمد کے ساتھ ہمارے ملک پر کس طریقے سے بد اثرات پڑنے شروع ہوئے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہا یہ جاتا ہے اب کچھ PTI والے, چونکہ یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے یا آرمی کا فیصلہ ہے, چونکہ یہ آرمی کے اور نون لیگ کے خلاف ہیں PTI والے, تو یہ انصار اور مہاجرین کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجرین تھے, انصار نے ان کو قبول کیا مدینہ میں, تو یہ بھی تو مہاجرین تھے, افغان بھی تو مہاجرین تھے, تو ہم ان کو قبول کیوں نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہمارے مہمان تھے تو مہمان نوازی تو بھائی اسلام کے اندر 3 دن تک ہوتی ہے, اس کے بعد پھر مہمان کو چلے جانا چاہیے. لیکن یہ تو تقریباً کوئی 40 سال سے زائد, تقریباً 46 سال یہ پاکستان میں رہے, لیکن یہ نہیں گئے. جہاں تک انصار اور مہاجرین کو کمپیئر کرنے کی بات ان کے ساتھ, تو میرے بھائی انصار اور مہاجرین کا معاملہ بالکل خالصتاً مذہبی تھا. یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا, یہ ایک سیاسی جنگ تھی. اور جب ان کے ملک کے اندر امن ہو گیا, وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی, اب وہاں پر کوئی وائلنس نہیں ہے, تو ان کو چلے جانا چاہیے. اس کے اندر ایک یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ انصار اور مہاجرین کے بیچ میں نبی کی ذات موجود تھی. نبی کی وجہ سے نبی نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا. لیکن آپ میں تو کوئی نبی اس وقت موجود نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, ایک سیاسی لڑائی ہے. اس کو آپ انصار اور مہاجرین کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ غلط ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو مہاجرین مدینہ میں گئے تھے انصار کے پاس, ان کا باہر والوں سے کوئی عشق اور معاشقہ نہیں تھا. یہ کیسے مہاجرین ہیں جن کو پاکستان نے وصول کیا ہے, اور ان کے ہندوستان سے رابطے ہیں, ہندوستان کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں, ہندوستان کو یہ لائک کرتے ہیں. یہ کیسے مہاجرین ہیں, مجھے کوئی یہ بتا دے ذرا. وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کی مثالیں دے رہے ہیں, وہ ذرا بتا دیں کہ مہاجرین ایسے تھے کہ وہ انصار کو چھوڑ کر وہ عرب کے دیگر قبائل کو زیادہ پسند کرتے ہیں. مہاجرین ایسے تھے. اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی ملک میں مہاجر بن کر جاتے ہیں اور تقریباً 45 سال آپ وہاں پر رہ چکے ہیں,
تو آپ اس ملک کا کھا رہے ہیں، اس علاقے کا کھا رہے ہیں، لیکن آپ سے کبھی اس ملک کا جھنڈا نہیں اٹھتا۔ جب بھی 14 اگست آئی ہے، جب بھی 14 اگست آئی ہے، انہوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ 14 اگست نہیں منائی، بلکہ یہ پاکستان کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ چونکہ ہم کراچی میں افغانوں کے ساتھ رہے ہیں، بچپن ہمارا افغانیوں کے ساتھ گزرا ہے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے والے، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے حق میں بات نہیں کی، پاکستان کا کبھی بھی جھنڈا نہیں اٹھایا۔ پاکستان جب بھی 14 اگست ہوئی ہے، سارے بچے اگر تو خوش ہیں تو انہوں نے ایک جھنڈا کیا جھنڈی بھی نہیں لہرائی پاکستان کے لیے کبھی بھی۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی تجزیہ کرنا ہے، کوئی انالیسس کرنا ہے کسی بات کا، تو اپنے دل کو ٹٹول کر اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش ہو کر جس طرح غیر کر رہے ہیں، غیر عمدی کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی جھنڈا تو کیا، انہوں نے پاکستان کی جھنڈی تک نہیں اٹھائی، کبھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ ایک یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، چوتھی چیز ہے کہ افغانیوں کا پاکستان کے اوپر اعتراض کہ پاکستان نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں امریکہ کی مدد کی ہے۔ یہ جو ان کا اعتراض ہے نا، یہ کسی حد تک ہم مانتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر قصور ان کا بھی ہے، ان کا بھی فائدہ تھا، ان کی رضامندی سے ان کو تیار کیا گیا۔ وہ جو افغان مہاجرین جو تیار کیے پاکستان نے، وہ زبردستی تیار نہیں کیے، بلکہ افغانستان کے جو مین سٹیک ہولڈرز تھے وہ پختون سپیکنگ تھے، وہ طالبان تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سوویت یونین یا روس ہمارے ملک میں آئے۔ ان کی بھاری اکثریت، ان کی مرضی سے ان کو تیار کیا گیا، زبردستی تیار نہیں کیا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے یا پاکستان نے ہمارے ملک کو تباہ کیا، ہمارے ملک کے اندر جنگ کروائی، خانہ جنگی کروائی، یہ غلط، ان کا ایک لحاظ سے غلط اعتراض ہے، ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ وہ افغان جو اس جنگ کے حق میں نہیں تھے بلکہ پرو سوویت یونین تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سوویت یونین یہاں پر آئے، اور امریکہ کے خلاف تھے۔ وہ زیادہ تر جو ہیں وہ فارسی اسپیکنگ، ہزارہ اسپیکنگ لوگ ہیں وہ، لیکن جو پختون ہیں، جو میجورٹی افغانستان ہے، وہ پاکستان کو لائک کرتی تھی، اور پاکستان انہوں نے از خود رضامندی کے ساتھ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجا، پاکستان میں ان کی ٹریننگ ہوئی۔ اس لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے تباہ کیا ہے اور وہاں پر خانہ جنگی کروائی ہے، تو یہ ان کا اعتراض جو ہے یہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے۔ جو بھی ہوا پاکستان میں، جتنی بھی ٹریننگ پاکستان نے کی، وہ ان کی مرضی سے کی، اور اگر یہ نہ چاہتے تو پاکستان کبھی بھی اس جنگ میں حصہ نہ لیتا۔ گو کہ خیر پاکستان کا اس میں فائدہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان دونوں طرف سے گھر رہا تھا، ایک طرف ہندوستان تھا، دوسری طرف اگر سوویت یونین آ کے بیٹھ جاتا تو بیچ میں پاکستان گھر جاتا۔ اس میں پاکستان کا فائدہ بھی تھا، لیکن پاکستان کے فائدے سے بڑھ کر ان کا فائدہ تھا، اس میں امریکہ کا بھی فائدہ تھا۔ تو اکیلا پاکستان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ جی پاکستان نے ہمارے ملک میں خانہ جنگی کروائی اور ہم لوگ اپنے ملک سے بدر کر دیے گئے۔ اچھا جی، اس کے اندر پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ کیوں قربت ہے۔ پاکستان، اگر آپ لوگ اسلام کا نام لیتے ہو اور بڑی آپ لوگ باتیں کرتے ہو کہ جی طالبان شریعت نافذ کرنے آئے ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس رسول نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، پاکستان تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر، آپ کے دل تو ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہیں، آپ کے لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں، فلم انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں، وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو ٹیم ہے جس کو پاکستان نے کھڑا کیا، کرکٹ ٹیم کو پاکستان نے کھڑا کیا، وہ پاکستان کی دشمنی میں وہ ہندوؤں کے ساتھ جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور پاکستان کو چڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی تاریخ ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا ہے، اس وقت یہ افغانستان پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلا اور ایک ہی ملک تھا، اکیلا ملک جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ایون یہ کہ ہندوستان نے بھی تسلیم کر لیا، افغانستان نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کو۔ تو کیسے آپ مسلمان ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر، اس کو بائی پاس کر کے، اور جہاں پر آپ نے پناہ لی ہوئی ہے، جہاں پر آپ کی فیملیز وہاں پر کاروبار کر رہی ہیں، وہاں پر آپ نے ہوٹلز کھولے ہیں، وہاں پر اپنے کاروبار کپڑے کے تو پتہ نہیں کون کون سے مالوں کے اندر آپ نے دکانیں وہاں پر لے لی ہیں، اور آپ کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے، تو آپ اپنے بھائی کو بائی پاس کر کے ہندوؤں کے ساتھ آپ جا بیٹھے ہو وہاں پر۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے،
یہ ابھی جو متقی وہاں پر گیا ہے ہندوستان کے اندر، یہ بہت پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کو چوز کرنے کی باری آئی ہے، آپ نے ہمیشہ ہندوستان کو ترجیح دی ہے۔ شریعت، آپ لوگوں نے شریعت کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا مسلمان بھائی ہے، مسلمان ایک مسلم، دیکھیں حضور نے فرمایا کہ تمام جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ ایک وجود کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے یا وجود کے کسی ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ امن میں نہیں رہتا۔ آپ تو ہندوؤں کے ساتھ مل کر آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، پاکستان کو چڑھاتے ہو۔ آپ کے یوٹیوبرز، آپ کے سوشل میڈیا جو انفلوئنس کرتے ہیں، انفلوئنس، ٹھیک ہے، وہ بے شک انسٹاگرام پر ہوں یا فیس بک پر ہوں یا ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، وہ تو ایسے میم بناتے ہیں پاکستان کے خلاف، ہندوستان کے حق میں۔ جب مثال کے طور پہ ہندوستان کوئی میچ جیت جاتا ہے تو آپ کے افغانی جو جرمنی میں بیٹھے ہیں، فرانس میں یا باہر نکل گئے، وہ پاکستان کو چڑھاتے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہو؟ کون سا آپ کا یہ کون سی اسلامی روایات یا اقدار ہیں؟ مجھے کوئی بتا دے بندہ۔ تو جب آپ نے خود جو پہل کی ہے، اگر پاکستان جواب میں اب کوئی اقدام اٹھا رہا ہے تو آپ کی شکایت بنتی نہیں ہے، اور پھر آپ اسلام کی اقدار ہمیں یاد نہیں کروا سکتے، کیونکہ اسلام کی اقدار تو روایات تو آپ نے خود چھوڑی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم جو بھی تجزیہ کریں گے دل کو ٹٹول کر اور دل کو صاف کر کے کریں گے۔ میں یہ بات تعصب میں نہیں کر رہا، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہ معائنہ ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے افغانوں کے ساتھ، کہ وہ ہمیں چھوڑ کر وہ ہندوستان کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ آپ کے ان سے گلے لگنے سے ہمارے کوئی مطلب ہم لوگ جی نہیں سکتے، ہمیں آگ لگتی نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم آپ کے مسلمان بھائی تھے، لیکن آپ نے اب وہ حامد کرزائی کے آپ جتنے انٹرویو ہیں آپ سن لیں ذرا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر را ایکٹیو ہے، جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، وہ ایکٹیو ہے، کس کو نہیں پتا؟ اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ بہانہ کر رہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا، تو پھر اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں کابل کے اندر کیا نئی دلی سے لوگ نہیں جاتے؟ کس کو نہیں پتا؟ کیسے جاتے ہیں وہ؟ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ان کو زمین دیتے ہو، اور پھر وہ چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہو کر وہ بلوچستان کا انہوں نے امن برباد کیا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اگر تو آپ ہمارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، لیکن جب پاکستان کو اسٹیپ لیتا ہے تو پھر آپ وکٹم کارڈ کھیلتے ہو کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ہمیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ معاملے کے جو لیجنڈز ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلا سنیں پوائنٹ، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ یہاں پر ریفیوجی بن کر آئے پاکستان کے اندر، پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ شروع میں یہ کیمپوں میں رہتے تھے، کیمپوں سے نکل کر پھر یہ، چونکہ پاکستان میں کوئی نظام نہیں تھا، کیمپوں سے نکل کر پھر یہ گھروں میں چلے گئے۔ پاکستان نے ان کی رجسٹریشن شروع میں تو کی، لیکن اس کے بعد پھر رجسٹریشن کا کوئی نظام نہیں رہا۔ ان کو شروع میں کارڈ بنا کر دیے گئے، ان کو کارڈ بنا کر دیے گئے اور وہ کارڈ جو تھے وہ ACC کے نام سے کارڈ تھے، افغان، مجھے پورا اس کا یاد نہیں ہے، ان کو ACC کے نام سے کارڈ بنا کر دیے گئے۔ انہوں نے کیا یہ، اب یہ بڑی خطرناک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے پاکستان کے ڈاکومنٹس بنوا لیے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے، جب بھی آپ نے پاکستان میں کوئی ڈاکومنٹ بنوانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بنے، اس کے اوپر ہی سارے ڈاکومنٹس بنتے ہیں آپ کے۔ شناختی کارڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نادرہ میں اندراج ہو، اور نادرہ میں اندراج کے لیے ایک فیملی سسٹم، فیملی ٹری بنتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ سربراہ کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی بیوی اور اس کے بچے اس سربراہ کے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے کوئی سربراہ نہیں تھے یہاں پر، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا یہ، اور اس کے اندر کچھ ہمارے پاکستانی بھی شامل ہیں، کہ ان کو کھلا پلا کر، نادرہ کے جو ملازمین تھے ان کو کچھ کھلا پلا کر انہوں نے دوسروں کے فیملی ٹری کے اندر اپنے نام درج کروا لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پہ میرے والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب کے ذریعے ہمارا ایک فیملی ٹری بنا ہے۔ اب وہ فیملی ٹری کے اندر میری والدہ ہیں اور ہم لوگ بہن بھائی ہیں، وہ ہمارا فیملی ٹری ہے۔ اگر اس کو کھنگالا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کھنگالا جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب کے فیملی ٹری کے اندر 4 افغانی شامل ہوں،
نادرا کے سسٹم کے ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر یہ کوئی مثال کے طور پہ آپ کے فیملی ٹری کے اندر انہوں نے اندراج کروایا، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اور اگر یہ کوئی کرائم کرتے ہیں، کل یہ کوئی کرائم کرتے ہیں، تو آپ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ جناب یہ تو آپ کی فیملی کا بندہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی افغانی آپ کا بھائی بنا ہوا ہو، کوئی آپ کی بہن بنی ہوئی ہو. تو انہوں نے اس طریقے سے 2 نمبری کر کے فیملی ٹری کے اندر اپنے نام اندراج کروایا، اور اس کے اندر کچھ کرپٹ ہمارے پاکستانی بھی شامل تھے. تو ابھی نادرا کا یہ ڈیٹا ہے، نادرا کا یہ انالیسز ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی فیملی ٹریز کے اندر افغانی شامل ہیں. اور کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فیملی ٹری کے اندر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہ بات ہی. اگلی بات یہ ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا جناب. ساری جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اب یہاں سے لازماً نکالا جائے. کیونکہ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت انتظار کر لیا، بہت ان کو جتنا ہم نے انٹرٹین کرنا تھا کر لیا، لیکن یہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے ہی خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. افغان مہاجرین میں سے ایک دہشت گرد تنظیم تیار ہوئی. اس تنظیم کا نام ہے تحریک طالبان پاکستان، TTP. وہ پاکستانی پٹھان نہیں ہے، پاکستانی پختون نہیں ہے، بلکہ وہ افغان پٹھان ہے، افغان پختون ہے وہ. اور وہ وزیرستان کے علاقے میں وہ جب چاہتے ہیں وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. افغانستان میں بھی ان کے گھر ہیں، رشتہ دار ان کے افغانستان میں بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی انہوں نے رہنا ہوتا ہے. تو وہ بارڈر کراس کر کے وہ جب چاہتے ہیں وہ افغانستان میں چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو تحریک طالبان پاکستان TTP جو تنظیم تیار ہوئی، آپ کو پتہ ہے یہ 2008 کے بعد بہت زیادہ ایکٹیو ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر مساجد پر حملے کیے. اسی طرح انہوں نے APC جو ہوا 2014 دسمبر میں، جب انہوں نے 170 کے قریب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ کر کے بچوں کو مار دیا، ان کے گلے کاٹ دیے. پھر پاکستان میں مزاروں کے اوپر انہوں نے حملے کیے. سری لنکن ٹیم کے اوپر 2008 میں انہوں نے حملہ کیا. مطلب پاکستان کی ریپوٹیشن کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ افغان مہاجرین ہیں، اور وہ ابھی تک جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پاکستانی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فوجیوں کو مارتے ہیں پاکستانی. اب حکومت کا یہ کہنا ہے، آرمی کا یہ کہنا ہے کہ وی آر ڈن ود دس. ہم آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہم نے جتنا ان کا بوجھ اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا. جتنا ہم نے ان کی وجہ سے اپنے شہروں کو تباہ کروانا تھا ہم نے کروا لیا. جتنا ہم نے اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچوانا تھا ہم نے پہنچوا لیا. اب ہم آگے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک تو یہ کہ اکنامیکل برڈن ہو یا نہ ہو وہ خیر ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈرگ جو ہے وہ بالکل عام ہو چکی ہے، اسلحہ عام ہو چکا ہے. اسی طرح سے دہشت گردی عام ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی کہہ لیں کہ اس کا اس کا جو یہ ہمیں دیتے ہیں آگے سے جزا جو دیتے ہیں آگے سے، وہ یہ گالیوں کی صورت میں پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. افغانستان انڈیا کو اپنا بھائی بولتے ہیں، ہندوؤں کو اپنا بھائی بولتے ہیں. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی افغانیوں کو اپنے گھر میں کوئی جگہ دے گا، کوئی کرائے کا مکان اگر ان کو دے گا، یا پھر کوئی ان کو ملازمت پہ رکھے گا، یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. یہ اب حکومت نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بڑی دیر سے 2023 میں بھی مسجدوں کے اندر اعلان ہوئے تھے. اب بڑی کہہ لیں کہ سنجیدگی سے حکومت اس فیصلے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ان کو 1 یا 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر تو یہ اپنے ملک میں واپس جانا چاہتے ہیں آرام سے سیدھے طریقے سے تو چلے جائیں، ورنہ تو پھر بصورت دیگر ان کی جتنی بھی یہاں پر جائیداد ہے جو انہوں نے وہ کراچی میں کلفٹن کے مالوں کے اندر، اب آپ اندازہ کریں یہ ہیں ریفیوجیز. ان کی ملینز آف ڈالرز کی یہاں پر کمپنیاں بن چکی ہیں پاکستان کے اندر. قالین کی کمپنیاں ہیں، اسی طرح ریسٹورنٹس کی چینز انہوں نے بنا لی ہیں پاکستان کے اندر. اور کراچی میں بڑے بڑے مالز ہیں، زمزمہ مال ہے، ان کے اندر افغانیوں کے کپڑوں کے بوتیک وغیرہ انہوں نے بہت پیسہ لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے، مطلب جو لوکلز ہیں، جو کراچی کے لوکلز ہیں، وہ بیچارے اتنے اوپر نہیں جا سکے. افغان مہاجرین باہر سے لٹے پٹے آئے اور وہ کروڑوں اور اربوں کے اندر کھیل رہے ہیں. وہ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ 2 نمبر سارے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے 2 نمبری کا کام کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما کر وہ اوپر چلے گئے. تو اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا یہ سارا جو آپ کا جو یہ ہے مال شال جو بھی ہے، اس کو آپ لے جانا چاہتے ہو تو خود لے جاؤ، ورنہ پھر ہم قبضہ کر لیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہت سارے تو خود چلے گئے واپس، یہ افغانی بہت سارے خود واپس چلے گئے، لیکن بہت سارے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو
اس معاملے میں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب کو 1903 میں شہید کیا گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا تذکرۃ الشہادتین، یعنی 2 شہادتوں کا تذکرہ. اس کتاب میں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے افغانستان کی زمین، تو خدا کی نگاہ سے گر گئی کیونکہ تو گواہ ہے کہ تیرے اوپر یہ ظلم ہوا. اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تک اس بات کو تقریباً کوئی 123 یا 22 سال ہو چکے ہیں، افغانستان کی زمین کو امن نصیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ افغانستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان کی زمین کو امن نصیب نہیں ہوا. اور پچھلے تقریباً کوئی 45-46 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یا تو یہ بیچارے یہ ریفیوجیز ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کسی ملک کے اندر ان کو نکالا جاتا ہے، کسی ملک میں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اچھے لوگ ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، قد کاٹ بھی اچھے ہیں، نئے نقش بھی اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک نبی کی بددعا انہوں نے لے لی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے افغانستان کی زمین، تو گواہ ہے کہ تیرے پر یہ ظلم ہوا اور تو خدا کی نگاہ سے گر گئی. اور واقعتاً افغانستان دنیا کے اندر اس وقت ایپیٹوم بن چکا ہے دہشت گردی کا. دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں آپ افغانستان کا نام لیں تو ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ ملک تباہ اور برباد ہے. نہ تو وہاں پر کوئی نظام ہے، نہ وہاں پر کوئی ترقی ہے، نہ کوئی رزق ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی نوکری ہے. اور جو افغانی خود ہیں وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم نے 2022-23 میں جب امریکہ کو دیکھا وہاں سے نکلتے ہوئے تو لوگ جہازوں کے اوپر لٹک کر کچھ مرے، کچھ گر گئے، کچھ نکل گئے، اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ہیں خدا کے مرسل کے الفاظ جو پورے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی جو آپ کا حال ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. اب اپنے برادر اسلامی ملک سے آپ کو نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں جائیں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ تھوڑا سا اپنے پر بھی غور کریں. کیا وجوہات ہیں کہ دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے؟ آپ کے لوگوں نے، آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم جی شریعت نافذ کر رہے ہیں. جب شریعت نافذ ہو گئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر خیر اور برکات آتی. افغانستان کی زمین میں جناب وہاں پر جنت اور باغات لوگوں کے لیے کھل جاتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آخری بات اس میں یہ ہے، ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کو مشورہ ہے. دیکھیں، نفرت جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ آگے نفرتوں کو جنم دیتی ہے. انہوں نے جو بھی کیا، افغانیوں نے جو بھی کیا پاکستان میں رہ کر، اس کو جانے دیں. میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یار نفرتیں نہ کرو. نفرتیں آگے نفرتوں کو جنم دیں گی. انہوں نے جو کچھ بھی کیا، آپ ان کو حرام خور کہتے ہو، آپ ان کے نام رکھتے ہو، یہ نہ کرو. کیونکہ براڈر پکچر میں اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ امت مسلمہ کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ہیں تو مسلمان. تو بحیثیت احمدی ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ ان کو پیار سے چپ کر کے نا ان کو اپنے بے شک ملک سے آپ نکال دیں. ان سے معذرت کر لیں کہ سر آپ کو ہم مزید اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے. لیکن جتنا آپ ان کو طنز کرو گے، جتنے ان کے نام رکھو گے، آپ چھوٹے ہو جاؤ گے. ان کا قد بڑھ جائے گا اور آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا. آپ بڑے بھائی ہو. پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے بھائی ہیں ایک لحاظ سے. اکانومی میں بھی بڑے ہیں، آبادی میں بھی بڑے ہیں، رقبے میں بھی بڑے ہیں. ہر لحاظ سے پاکستان بڑا ملک ہے. تو پاکستانیوں کو دل بھی بڑے کرنے چاہیے. اس لیے ان کو نکالیں، اگر بے شک نکالیں آپ جو بھی انہوں نے کیا یا پاکستان کے اوپر بوجھ ہے، لیکن ذلیل نہ کریں. جب آپ ان کو ذلیل کرو گے تو پھر قرآن مجید کی آیت بیچ میں آئے گی کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، کہ پھر قریب ہے کہ جس قوم سے تمسخر کیا جا رہا ہے خدا اس کو بڑا کرتے. ابھی آپ ان کو نکال رہے ہیں. آپ کے جو خدشات ہیں، جو کنسرنز ہیں، وہ جائز ہیں. پاکستان بالکل ٹھیک ہے، ان کو نکالیں ملک سے، نکال دیں آپ. لیکن جو آپ لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہو، ان کو حقیر دکھا رہے ہو، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی خود اس حقارت کو فیس کر رہے ہیں دنیا کے اندر. صرف 5 یا 6 لاکھ تو یو کے میں ہیں پاکستانی، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جو وہاں پر محنت مزدوریاں کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کو تانے دو گے کہ جاؤ جا کے کچرے اٹھاؤ، یہ بات خدا کو بری لگے گی. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں
اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو جو بھی ان کی غلطی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے نکالو گے نا تو یہ پھر ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا، کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ ان کے اوپر بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کی زندگی حرام ہوئی پڑی ہے، کبھی 20 سال ادھر تو 20 سال ادھر تو 40 سال ادھر، ان کی زندگی بھی حرام ہوئی پڑی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان کو خیر بات کہہ بھی رہے ہو، بلکہ ہمارا تو بحیثیت احمدی، ہماری تو ٹریننگ ایسی ہے جماعت کی کہ کچھ ان کو پیسے اپنی جیب سے دے کر بھیجو، ٹھیک ہے، کچھ پیسے ان کو دے کر، جو اگر مثال کے طور پہ کسی کا کوئی کرایہ دار تھا افغانی، اس کو اپنی جیب سے 2-4 ہزار روپے دے کر نکالو گھر سے، اور ان سے معذرت آرام سے کر لو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اعلیٰ تعلیم۔ لیکن وہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ہر طرف لادینیت پھیلی ہوئی ہے، لادینیت ان اے سینس کہ کوئی بھی اسلام کی جو اقدار ہیں، جو زاویے ہیں، ان کو کوئی بھی مد نظر نہیں رکھ رہا، کوئی عجیب و غریب ان کا نام رکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچرے والا، کوئی کہہ رہا ہے ہڈی والا، کوئی کہہ رہا ہے نمک حرام، کوئی کہہ رہا ہے ان کو کک مار، وہ سٹیکرز بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک بندہ جناب کک مار رہا ہے تو وہ افغانی کو کک مار کے نکال رہا ہے، کہہ رہا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھائی اگر اس طریقے سے دیکھا جائے نا تو آپ کی بھی بڑی جنتا، بڑی عوام غیر ملکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی بھی، تو اگر خدا چاہے تو یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کروا سکتا ہے۔ جس حد تک ان کا قصور ہے اس حد تک رکھو۔ قرآن مجید یہی فرماتا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جو بدی کی جو جزا ہے یا اس کا جو بدلہ ہے وہ اس حد تک ہی ہونا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ ان کے نام رکھو گے، ان کو ذلیل کر کے نکالو گے ملک سے، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہو۔ تو بس یہ ہمارا تجزیہ تھا۔ اس میں امت مسلمہ اوور آل اگر ان جنرل دیکھا جائے تو بڑی دکھ کی صورتحال ہے، وہ بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں، ہم بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کا جو بھائی چارہ ہے اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ وہ تو چلے جائیں گے یہاں سے، تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ ہندوستان دیکھ رہا ہے جو کہ ہندو ہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے نا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دو برادر اسلامی ملک ہیں، دعوے تو یہ بڑے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ بھائی ہیں آپس میں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کو کس طریقے سے ذلیل کر کے نکال رہا ہے یہاں سے۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نقصان تو ہے ہی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، نقصان ہی ہے۔ جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے یہ نقصان کی بتا رہا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اگر آپ مزید اس کو پروووک کریں گے اور میچوں میں، کرکٹ میچوں کے اندر، ایک تو ہمارا اتحاد ہے نا وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک کرکٹ میچ ہمیں پھاڑ دیتا ہے، ایک کرکٹ میچ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا آپس میں کتنا بھائی چارہ ہے اور وہ ہم لوگ آپس میں کتنے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک کرکٹ میچ بتا دیتا ہے۔ اس لیے اوور آل دیکھا جائے تو پہلے ہی نقصان ہے بھائی امت مسلمہ کو، آپ مزید نقصان نہ کریں بلکہ پیچ اپ کی بات کریں، نہ کہ اس کو توڑنے کی بات۔ تو اگر نکالنا ہے تو چپ کر کے آرام سے نکال دیں، اگر آپ لوگ اس کے اندر طنز کرو گے تو خدا کو بھی ناراض کرو گے، اور جس کو آپ بھائی بولتے رہے ہو، جو سب سے بڑی بات ہے، جس کو آپ بھائی بولتے رہے ہو، جس کو آپ نے 46 سال تک اپنے ملک میں پناہ دی، اسی کو اب آپ اس کا نام غدار رکھ رہے ہو، اسی کا نام آپ پتہ نہیں کیا کیا اس کو عجیب گندی گالیاں بھی ہیں بیچ میں گندی گالیاں بھی دے رہے ہو۔ تو بحیثیت احمدی جو ایک سچا مسلمان ہے وہ تو یہی سوچے گا کہ یار یہ ہمارے بھائی تھے، بدقسمتی سے یہ ہمارے اس طریقے سے بھائی نہیں رہے، اور جو ان سے توقعات تھیں وہ ان توقعات کے پر یہ پورے نہیں اترے۔ اب ہم مجبور ہیں، اب ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں اور ان کو پیار سے چپ کر کے سراہن جمیلہ کے الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے نا، کہ اگر تو دیکھیں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ہے، لیکن جب وہ بھی الگ ہوں تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر الگ ہونا ہے تو پیار سے الگ ہو جاؤ، سراہن جمیلہ کہہ کر خوبصورت طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ تو پھر بھی چلیں میاں بیوی سے ہٹ کر نچلا ایک بھائی چارے کا رشتہ تھا، تو اگر آپ ان سے الگ ہونے ہی جا رہے ہیں، ان کو ذلیل نہ کریں، اس سے نہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خدا بھی ناراض ہوگا، اور کبھی کسی وقت کی بات، کسی قوم کی بات خدا کو بری لگ جاتی ہے، اور پھر خدا وہی حالات اس قوم کے پر بھی لے آتا ہے۔ اگر آج وہ آپ کو کمتر دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو برتر دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ پھر وہی حالات آپ کے اوپر لے آئے اور وہ آپ سے برتر ہو جائیں۔ اس لیے شیخی بگاڑنے کا مقام نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے۔ جو لوگ ہنس رہے ہیں نا کمنٹ سیکشن کے اندر، اس لائیو کے اوپر نہیں، ویڈیوز میں، آپ ویڈیوز دیکھیں نا، عوام کی رائے سامنے آتی ہے، تو جو لوگ ہنس رہے ہیں، جو لوگ طنز کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو
ان کے لیے ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے ہیں، جو ان کو غدار کہہ رہے ہیں، جو ان کو نمک حرام کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ استغفار کرتے، لیکن ایسا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت نا حالات ہی ایسے ہیں پوری امت مسلمہ کے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ حضور کو خدا نے جو بھیجا ہے وہ ہر بار ہر ایک انسیڈنٹ کے اوپر، ہر ایک واقعے کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سچی ثابت ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگ پھٹے ہوئے، تم لوگ آپس میں تتر بتر ہو، تمہیں کوئی جوڑنے والا نہیں ہے۔ اس واقعے نے بھی، یہ افغان مہاجرین کے انخلا نے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ امت مسلمہ پھٹی ہوئی ہے، امت مسلمہ ایک نہیں ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ احمدیوں میں ایسا ہو کہ احمدی اپنے دوسرے احمدیوں کو ایک شہر سے نکال دیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 450 قریب لوگ بیٹھے ہیں جو احمدی ہیں، وہ سوچ لیں کہ مثال کے طور پہ باہر کراچی سے کچھ احمدی آتے ہیں روا میں، مثال کے طور پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے احمدیوں پر، کوئی 250 کے قریب احمدی روا میں آ جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد روا کے احمدی کہتے ہیں جناب جاؤ جی واپس جاؤ اپنے شہر میں جاؤ۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی احمدی دوسرے احمدیوں کو روا سے نکال دیں یا جہاں پر ان احمدیوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے ہی بھائیوں کو جن کو پناہ دیتے ہیں، چلو نکال تو رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی عجیب سے ہی ہیں کہ وہ جس جگہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، وہ جن کا کھا رہے ہیں انہی کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر سونے پر سہاگا یہ جنہوں نے پناہ دی ہے وہ بھی نہیں ہے ان کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں چلو جی نکلو دفاع ہو جاؤ یہاں سے، خس کم جہاں پاک، وہ بھی یہ کہہ کر ان کو نکال رہے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو غیر احمدی مسلمانوں کے اندر جو رفٹ ہے، جو پھاڑ ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ امت واحدہ نہیں ہے، یہ پھٹی ہوئی امت ہے۔ یہ سارے واقعات خدا ہمارے سامنے اس لیے لے کر آ رہا ہے کہ تم نے زمانے کے امام کا انکار کر دیا۔ وہ امام جو تھا نا، وہ اس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ہو۔ وہ ایک تو مذہبی تفرقہ ہوتا ہے اور ایک دنیاوی تفرقہ بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے، قومی تفرقہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ امام کو تھامو اور ایک قوم بن جاؤ۔ تو یہ ایک امت ہے کوئی؟ مطلب سعودی عرب ایران پر حملہ کر رہا ہے، ایران سعودی عرب پر حملہ کر رہا ہے، پھر سعودی عرب یمن کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یمن سعودی عرب کے اوپر کر رہا ہے، پاکستان افغانستان پہ کر رہا ہے، افغانستان پاکستان پہ جواب میں گولیاں چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ایک امت ہے؟ مجھے کوئی بتا دے، یہ کہیں سے لگتا ہے یہ ایک امت ہے؟ پاکستان کی آرمی نے بنگلہ دیش کے اندر جینوسائیڈ کی ہے، بنگالیوں کی نسل کشی کی ہے پاکستان کی آرمی نے، پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ بنگالی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی پاکستان کی آرمی نے، ان کے ریپ کیے اور وہ ناجائز بچے پیدا کیے، کئی لوگوں کو مار دیا، کئی لوگوں کی لاشوں کا نہیں پتا، کئی لوگوں کو ویسے ہی غائب کر دیا، وہ پاکستان کی جیلوں کے اندر پڑے پڑے بیچارے سڑ کر مر گئے وہ۔ تو کوئی اگر اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس لیے جماعت احمدیہ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا نا، وہ الہام دارالضیافت کے اندر بھی لگا ہوا ہے، وہ فارسی کے الفاظ ہیں کہ امن کا مکان میں ہوں، ٹھیک ہے؟ امن جو ہے نا وہ میرے پاس ملے گا، اس زمانے کا حسن و حسین میں ہوں۔ اگر تو آپ کو امن چاہیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دامن میں آنا ضروری ہے، جماعت احمدیہ کے دامن میں آنا ضروری ہے۔ جب تک افغان اور جب تک پاکستانی اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے، ان کے اندر اسی طریقے سے آپس میں تفرقہ رہے گا، آپس میں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، نمک حرام بولیں گے، ان کے دل جڑ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بھی احمدیوں کے جو دل جڑے ہیں نا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے جڑے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے درمیان پیار محبت پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے۔ ہاں، امن اس در مکان محبت سرائے ماں، کہ جس گھر کے اندر میں رہتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں جس گھر میں میں رہتا ہوں، جس محبت کے گھر میں، اسی میں تمہیں امن ملے گا، اس سے ہٹ کر امن نہیں ملے گا۔ کسی مولوی کے پاس آپ چلے جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں اور اس سے ذرا یہ نسخہ مجھے لا کر دکھا دیں کہ امت میں اتحاد کیسے ہوگا، یہ عربوں کی جو امت ہے یہ ایک امت کیسے بنے گی، اس کو ایک لڑی میں کیسے پرویا جا سکتا ہے، مجھے ذرا وہ نسخہ لا کر دکھا دیں۔
اور وہ نسخہ صرف ہمارے پاس ہے، جماعت احمدیہ کے پاس۔ ہم بھی شاید ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ابھی، لیکن ہمیں جو جوڑا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، زمانے کے امام نے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے ہمارے آپس میں پیار محبت کی۔ یہی وہ رستہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اپنے افغان بھائیوں کو بھی۔ اور احمدی کبھی بھی احمدی نہ تو افغانیوں کی کوئی حد تک کریں گے، نہ پاکستانیوں کی۔ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ احمدیوں کے پلیٹ فارم سے پیار محبت کا پیغام ہی جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں بھائی، افغان بھی اور پاکستانی بھی، اپنی اپنی راہ میں، اپنے اپنے راستے پر تھوڑی جگہوں پر غلط ہیں۔ کئی جگہوں پر افغانی بھی غلط ہیں، کئی جگہوں پر پاکستانی بھی غلط ہیں۔ جو چیزیں افغانیوں نے غلط کی وہ ہم نے بتائیں، جو چیز جہاں پر پاکستان غلط ہے وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا۔ اس لیے ہم کسی کے ہمدرد نہیں ہیں، ہم ہمدرد ہیں تو سچ کے۔ اور نا قرآن مجید فرماتا ہے کہ گواہی دو ولو علی انفسکم، بے شک وہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو۔ تو جہاں پر پاکستان غلط ہوگا ہم کہیں گے وہاں پر پاکستانی غلط ہیں، جہاں پر افغانی غلط ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر ہم کہیں گے وہاں پر آپ غلط ہو۔ لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے امت محمدیہ کے پیڑ سے کپڑا اٹھ رہا ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر ہندوؤں کو گلے لگا رہے ہو، ان کے ساتھ جپیاں اور پپیاں سب کچھ آپ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی افغانی بھائی ہمارا نیچے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہم احمدیوں کو، جو مین اسٹریم مسلمز ہیں، مین اسٹریم جو اہل سنت ہو گئے یا پھر شیعہ ہو گئے، ان سے ہٹ کر دیکھیں۔ ہمارے دلوں میں کوئی تعصب نہیں ہے آپ کے لیے، ہم ہیں پاکستانی، لیکن ہم صحیح تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں پر آپ غلط ہو وہاں پر آپ غلط ہو، جہاں پاکستانی غلط ہیں وہاں پاکستانی غلط ہیں۔ یہ چھوٹا سا تجزیہ تھا ہمارا، کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ ہم کریں گے۔ اور جماعت احمدیہ ہمیشہ امن کی صدا لگائے گی، امن کی آواز بلند کرے گی۔ کبھی بھی نسلی تعصب ہمارے دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اس لیے کیونکہ ہمارا نعرہ ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن۔ تو لو فار آل کے اندر بے شک وہ افغانی ہو یا پھر ایرانی ہو یا جاپانی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے پیار ہے۔ جو تجزیہ ہوگا وہ بالکل نیوٹرل ہوگا، بے شک وہ ہمارے اپنے خلاف جائے۔